بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کا میزبان حکیم عطاء الرحمن صدیقی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہے، اور آج ایک دور جدید کا ایک ایسا مرض ہے جس میں نوجوان نسل بہت پریشان ہے، اور ہمارے پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ یہاں کا نوجوان اپنے مسائل کسی مستند ڈاکٹر سے یا اپنے کسی بڑے بھائی سے یا والد محترم سے شیئر نہیں کرتا۔ کیوں؟ پہلے دن سے بچے کو جب آپ سختی میں رکھتے ہیں اور اس کو دباؤ میں رکھتے ہیں تو وہ اپنے اندر کے جو جذبات ہیں یا اندر کے جو سوالات ہیں وہ اس خوف کی وجہ سے، اس دباؤ کی وجہ سے وہ بھی دب جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ جو مثبت معاملات ہیں بہتری کی طرف جانے کے لیے، اس کی صحت کے لیے جو بہت ضروری معاملات ہیں اس کی رہنمائی ملنے کے بجائے بچہ سیلف میڈیکیشن میں چلا جاتا ہے، اور سیلف میڈیکیشن میں جا کے ایسے نام نہاد لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے جہاں اس کا مرض جو ہے وہ نہایت خطرناک پوزیشن پہ چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات کچھ ایسی ناقص ادویات دی جاتی ہیں یا کھا لی جاتی ہیں جو اس کی صحت کے لیے نہایت مضر ہوتی ہیں، اور وہ بچہ ایک بیماری کو چھوڑ کر 10 بیماریاں جو ہے اپنے اندر جنم لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نوجوانوں کے اندر جو مین مسائل ہیں اس میں مادہ منویہ کا پتلا ہونا۔ اکثر لوگ بچے ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی ہمارا مادہ بہت رقیق ہے، اور جب ہم یورینیشن کرتے ہیں تو بعض اوقات اس ٹائم اس کا رطوبات نکلنا شروع ہو جاتی ہے، بعض اوقات جب قبض ہوتی ہے شدید زور لگانے سے تو ایک رطوبت خارج ہوتی ہے۔ اب بچوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ رطوبت مزی ہے یا پیشاب کے اندر البومن خارج ہو رہی ہے یا یہ منی ہے۔ تو یہ چیزیں آج ہم اپنے بچوں کو نہیں گائیڈ کریں گے، نہیں بتائیں گے، تو وہ بچوں کو یہ چیزیں کون بتائے گا؟ اور جب تک ایک مستند طبیب اپنے پاکستان کی جو ہماری اولاد ہے، ہمارے بچے ہیں، ہم ان کو رہنمائی نہیں کریں گے تو وہ بچے پھر کہاں سے سیکھیں گے کہ یہ بیماریاں کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، اس کے سدباب کیا ہے؟ تو میں ان تمام نوجوانوں کے لیے، اور بالخصوص جو ہمارے بچے ہیں جو ان موذی امراض میں مبتلا ہیں، وہ بالکل پریشان نہ ہو۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بہترین حل ملے گا، اور آپ گھر بیٹھ کے بھی کچھ چیزیں استعمال کرنے سے اسے چھٹکارا حاصل کر لیں گے، اور کچھ ادویات کی شکل میں بھی ہم آپ کو چیزیں بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جب آپ کے معدے میں رکت آ جائے اور پتلا پن آ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کے اندر گرمی حدت کا اضافہ ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاں نوجوان باڈی بلڈنگ کرتے ہیں اور وہ پروٹین کا بہت کثرت سے استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک مین وجہ ہے رقیق مادہ ہونے کی۔ دوسرے نمبر پر نشہ آور اشیاء، چاہے وہ بہت زیادہ چائے پیتے ہوں، کافی پیتے ہوں، یا سگریٹ پیتے ہوں، یا اس کے علاوہ کوئی خطرناک نشہ کرتے ہوں، تو جب آپ کی باڈی میں نکوٹن کیفین بہت زیادہ بڑھ جائے گی، خشکی بڑھ جائے گی، تو اس صورت میں بھی آپ کی منی پتلی ہو کے پیشاب کے راستے اس کا اخراج ہوگا مختلف طریقوں سے۔ اچھا، اس کے علاوہ کئی بچے ہمارے جنک فوڈ بہت کھاتے ہیں، مرغن چیزیں بہت کھاتے ہیں، گرم چیزیں بہت کھاتے ہیں، مایونیز، کیچپ، ان بچوں میں بھی یہ مسائل آتے ہیں۔ ہمارے ہاں جب بچے فائبر نہیں لیتے، پھل فروٹ نہیں لیتے، سبزیاں کا استعمال نہیں کرتے، تو اس صورت میں بھی بچوں میں یہ مسائل بنتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر جو آج سوشل میڈیا میں ہمارے چھوٹے معصوم بچوں کو جب اینڈرائڈ موبائل جب سے ان کے ہاتھ میں آئے ہیں، اور اس میں جب تک اس بچے کو آپ تربیت نہیں دیں گے کہ بیٹا اس چیز کا فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، تو وہ جو فحش مواد جب بچہ دیکھنے کی طرف جاتا ہے، غلط فلموں کی طرف جب بچہ دیکھنے کی طرف جاتا ہے، تو بچے کے اندر ایسے ہارمون ڈیولپ ہوتے ہیں جس سے بچہ غلط سرگرمیوں میں چلا جاتا ہے۔ تو ان غلط سرگرمیوں کا ایکسیس جو ہے استعمال یا مس یوز کرنے سے اس کو قبل از وقت کچی عمر میں جب وہ بچہ اپنے مادے کو یا اپنے آپ کو مس یوز کرتا ہے، تو اس صورت میں بھی وہ بچہ کل کو ایسے موذی امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ شادی کے قابل بھی نہیں رہتا، اور اس کی موٹیلٹی میں فرق پڑتا ہے، اس کے اندر ایزوسپرمیا اور لیگوسپرمیا جیسے موذی امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور جب بچہ کسی ایسے ریلیشن میں چلا جاتا ہے تو وہاں سوزاک، وہاں سفلس اور گنوریا، آتشک جیسے موذی امراض میں بچہ مبتلا ہوتا ہے، جس میں پیشاب میں جلن ہوتی ہے، پیشاب میں پس آتی ہے، پیپ آتی ہے، جو پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے طب سے بہتر اس میں کوئی ادویات موجود نہیں۔ تو میں ان تمام بچوں کے لیے جو ہمارے سرمایہ ہیں، ہمارے مستقبل کے ستارے ہیں، ان کو یہ پیغام دوں گا کہ سب سے پہلے آپ اپنے اندر جو بھی کم و بیشی محسوس کریں تو پاکستان کے جتنے مستند لوگ جن کے اوپر آپ کا اعتماد ہے ان سے رابطہ کریں تاکہ آپ کی بہتر رہنمائی ہو سکے۔ اچھا، ان بچوں کے لیے میں ایک یہ پیغام دوں گا کہ اپنی خوراک کے اندر وہ بچے، جب یہ سنگھاڑا ایک ایسا پھل ہے، دیکھنے میں تو وہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے لیکن اندر سے وہ چمکتا ہوا سفید رنگ کا ایک ایسا
پھل ہے، ایک ایسا ڈرائی فروٹ کی شکل بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ایک ایسا اللہ پاک نے زبردست چیز پیدا کی ہے۔ جن بچوں کے اندر رقیق مادہ کا پتلا پن کا ایشو ہے، وہ روزانہ 7 عدد جو ہے وہ سنگھاڑے ابال کے اور اس کے اوپر کالی مرچ اور نمک چھڑک کے صبح شام استعمال کر لیں، یا اس کے اوپر سے وہ دودھ بھی پی سکتے ہیں، لیکن اس دودھ میں پھر آپ کالی مرچ اور نمک نہیں ڈالیں گے، پھر خالی سنگھاڑے لیں گے اور اس کو آپ کھا کے اوپر سے 1 کپ دودھ پی سکتے ہیں۔ تو جن بچوں کا مادہ منویہ بہت رقیق ہے تو وہ گاڑھا بھی ہوگا اور ان کی جو پیشاب کے بعد رطوبات کا اخراج کا معاملہ ہے وہ بہتر بھی ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ طب کے اندر 2 چیزیں بڑی مشہور ہیں۔ ایک ہمارا شربت بزوری ہے۔ شربت بزوری کے اندر تخم لنگا 1 چمچ ملا کے تو وہ پینے سے بھی آپ کے اندر یہ رطوبات کے معاملات بہتر ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک بہترین نسخہ طب میں موجود ہے۔ میں عموماً بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ اپنی خوراک کو بہتر کر لیں، اپنی نیند کو بہتر کر لیں اور اپنی جو منفی سرگرمیاں ہیں اس کو آپ چھوڑ دیں، نماز کی طرف آئیں۔ آپ 5 وقت جب نماز پڑھیں گے اور آپ 5 وقت وضو کریں گے تو صفائی نصف ایمان ہے، آپ کی جسم سے بیماریوں کا خاتمہ ہوگا۔ اور جب آپ جو باوضو رہتے ہیں تو اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے آپ کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ اور جب انسان ایسے امراض میں جب بچے آتے ہیں تو اس کے اندر بہت سے روحانی معاملات کی وجہ سے بھی بچے اس طرف آ جاتے ہیں۔ کئی بچے ایسے ہیں جو ہمیشہ گندے رہتے ہیں، غلاظت میں رہتے ہیں، تو جو آپ کی ایسی چیزیں ہیں، جو آپ کی گندی چیزیں کچھ ایسی ہیں، جو کچھ ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اوپر ہوائی چیزوں کا اثر ہو جاتا ہے، آپ کے اوپر جو ہے روحانی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، نظر بد، حسد، بغض جلدی آپ کو گھیر لیتا ہے، تو ان بچوں کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ ہر وقت باوضو رہیں۔ جب آپ وضو میں رہیں گے تو شیطان آپ پہ حملہ نہیں کرے گا، اور جب آپ پہ شیطان حملہ نہیں کرے گا اور فرشتوں کی نصرت اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی تو اس صورت میں بھی آپ کی جو کنسنٹریشن ہے مائنڈ کی وہ مثبت سرگرمیوں کی طرف جائے گی۔ اچھا، ہم طب کے اندر بہترین ایک نسخہ ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے مطب پہ بھی وہ موجود ہے، اور ہمارے جو صاحب وہ منگوانا چاہیں ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ سالم مصری ایک بہترین جز ہے، اسی طرح مسلی سفید انڈین، یہ بھی ہمارا ایک انگریڈینٹ ہے بڑا زبردست، اور اسی طرح سالم مصری، سالب پنجہ اور مسلی سفید اور سنگھاڑے، اس کے علاوہ کو 5-7 چیزیں اس میں ہمارے پاس اور ڈلتی ہیں اس نسخے میں۔ اور الحمدللہ جس بندے کو سرعت کا مسئلہ ہے، جس کی رقیق ہے منی، یہ کل کو شادی کے بعد صورت انزال جیسے موذی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ صورت انزال وہ مرض ہے جس میں انسان قبل از وقت جو ہے اس کا ڈسچارج ہو جاتا ہے اور میاں بیوی میں ناتفاقی کے باعث بنتی ہیں چیزیں۔ ہم یہ ویڈیو اس لیے بنا رہے ہیں، لوگوں کو اس لیے شعور اجاگر کر رہے ہیں کہ اس دور میں آپ لوگ گندے لوگوں سے بچ سکیں، سیلف میڈیکیشن سے بچ سکیں۔ ہم آپ کو وہ بے ضرر چیزیں دیتے ہیں جو آپ خود بھی بنا کے استعمال کریں گے اور ان طریقوں پہ عمل کریں گے تو یقیناً آپ ایسی موذی بیماریوں سے بچیں گے۔ بہت شکریہ۔ آپ اپنے میزبان حکیم عطا الرحمان کو آئندہ کی ویڈیو کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔